تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ تہجد کی نماز کی فضیلت کیا ہے اور تہجد کی نماز کا طریقہ کیا ہے اور اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے اور کون کون سی صورتیں پڑھی جاتی ہیں اور تہجد کی نماز کی نیت کیا ہے۔ تو بہت اچھا سوال پوچھا ہے اور بہت عمدہ سوال بھائی نے پوچھا ہے۔ اکثر ہمارے مسلمان بھائی یہ سوال پوچھتے رہتے ہیں، لیکن آپ تمام سامعین سے گزارش ہے کہ آپ حضرات ضرور ہماری اس ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں، اور اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت کے اندر اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ آپ حضرات بھی اس کار خیر کے اندر شامل ہو سکیں۔ تو باقاعدہ جو ہے ہم اپنے سوال کا جواب دیتے ہیں۔ سب سے پہلے تہجد کی نماز کی فضیلت کیا ہے؟ تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں کہ جن کی آمد کو دیکھ کر رب ذوالجلال کی ذات بہت خوش ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ شخص جو رات کے وقت ساری مخلوق سوئی ہو اور یہ شخص اللہ کی محبت میں اٹھ کر وضو ٹھنڈے پانی کے ساتھ سردیوں میں کرے یا گرمیوں میں بہرحال جو ہے آدمی جو ہے پنکھے کو چھوڑ کر اور آرام کو چھوڑ کر اٹھ کر وضو کرے اور اللہ کے حضور جو ہے کھڑے ہو کر تہجد کی نماز کا اہتمام کرے یا پڑھے، اللہ رب ذوالجلال اس شخص کی آمد کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ اور دوسرا وہ شخص، وہ لوگ جو نماز کے لیے صفیں باندھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی جو لوگ نماز کے لیے صفیں باندھتے ہیں ان کی آمد کو دیکھ کر بھی بہت خوش ہوتے ہیں۔ اور تیسرا وہ شخص جو جہاد میں جو ہے صفیں درست کرتے ہیں، وہ لوگ جو جہاد میں اپنی صفوں کو درست کرتے ہیں، تو اللہ رب ذوالجلال کی ذات جو ہے ان لوگوں کو بھی دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی کی ذات اس شخص سے بہت خوش ہوتے ہیں جو رات کو اٹھ کر جو ہے تہجد کی نماز جو ہے یہ پڑھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کا، تہجد کی نماز کا بہت زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے حدیث پاک کے اندر اس کی فضیلت یوں بھی بیان ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ جس نماز کی فضیلت ہے وہ تہجد کی نماز کی فضیلت ہے۔ بہرحال آپ حضرات اگر کسی بھی مسئلے کے اندر پریشان ہیں، مثلا رزق کے اندر بے برکتی ہے، یا آپ کے جو ہے بچے موجود ہیں، جوڑ کا رشتہ نہیں مل رہا ہے، یا اسی طریقے سے کسی شخص کو جاب نہیں مل رہی ہے، یا گھریلو پریشانیاں ہیں، تو آپ حضرات یقیناً سچے دل کے ساتھ آپ حضرات جو ہے اس نماز کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ چند دنوں کے بعد آپ کی تمام تر پریشانیاں، تمام تر مسائل اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے جو ہے حل ہو جائیں گے۔ لیکن یقین کے ساتھ، میں اکثر ویڈیو کے اندر یقین کا لفظ استعمال کرتا ہوں، آج ہمیں رب ذوالجلال کی ذات یقین کمزور ہو چکا ہے، ورنہ صحابہ کرام تو ہر مسئلہ جو ہے اپنی نماز کے ذریعے سے جو ہے اللہ تبارک و تعالی سے اپنے مسائل کو حل کروا لیتے تھے۔ اس لیے آپ یقین کے ساتھ اس تہجد کی نماز کا اہتمام کریں، انشاءاللہ اللہ رب ذوالجلال آپ کی تمام تر پریشانیاں جو ہے اپنی غیبی خزانے سے حل فرما دیں۔ اور دوسرا سوال جو پوچھا گیا ہے کہ تہجد کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، اس سوال کے اندر بھی بہت سے لوگ غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تہجد کی نماز کا وقت صرف صبح سحری کا وقت ہے، اس کے علاوہ جو ہے تہجد کی نماز کا وقت نہیں ہے۔ تو اس غلط فہمی کو بھی دور کر لینا چاہیے۔ تہجد کی نماز کا وقت عشاء کی نماز کے بعد، جب بھی آپ رات کو سوئیں، جب بھی آپ کی رات کو آنکھ کھل جائے، آپ تہجد کی نماز جو ہے یہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ صبح سحری کے وقت ہی تہجد کی نماز پڑھیں۔ بہت سے لوگ رات کو جو ہے مثلا گھنٹہ سوتے ہیں، 1.5 گھنٹہ سوتے ہیں، یا 15-20 منٹ سوتے ہیں، آنکھ کھل جاتی ہے، تو جب بھی آپ کی آنکھ کھل جائے آپ تہجد کی نماز جو ہے یہ پڑھ سکتے ہیں۔
بہرحال افضل طریقہ تو یہ ہے، زیادہ ثواب تو اسی کے اندر ہے کہ صبح سحری کے وقت آپ اٹھیں اور تہجد کی نماز کا اہتمام کریں۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میری آنکھ نہیں کھل سکتی ہے تو آپ جو ہے عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت پڑھ لیں اور تہجد کی نیت کے ساتھ پڑھ لیں، تو انشاءاللہ ضرور آپ کو تہجد کا جو ہے یہ ثواب ملے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوال پوچھا جاتا ہے یہ کب تک نماز کا وقت رہتا ہے؟ تو تہجد کی نماز کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور صبح سحری تک جو ہے اس کا وقت جو ہے رہتا ہے۔ اگر اس دوران کسی شخص کی جو ہے کسی وقت بھی آنکھ کھل جائے تو وہ تہجد کی نماز جو ہے یہ پڑھ سکتا ہے۔ اور ایک سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ تہجد کی نماز کی جو ہے رکعتیں کتنی ہیں؟ تو بہت اچھا یہ سوال ہے۔ تو تہجد کی نماز کی جو ہے کم سے کم 4 رکعتیں ہیں۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو کم سے کم 4 رکعتیں ضرور پڑھیں، لیکن اگر بہت کم ٹائم ہے تو 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال حدیث سے جو تہجد کی نماز کی رکعتیں جو ثابت ہیں یہ 12 تک، آپ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 بھی، 12 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو جتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ کو توفیق دیں تو آپ تہجد کی نماز کی رکعت جو ہے یہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور ایک سوال یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ تہجد کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ تو تہجد کی نماز کا وہی طریقہ ہے جو عام نوافل کا طریقہ ہے۔ جس طرح آپ حضرات جو ہے عام نوافل پڑھتے ہیں اسی طرح آپ تہجد کی نماز پڑھ دیتے ہیں۔ اور تہجد کی نماز کے لیے کوئی خاص صورتیں بھی متعین نہیں ہیں، جیسے عام نوافل کے اندر آپ جو چاہیں قرآن پاک کی کوئی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح جو ہے تہجد کی نماز کے اندر قرآن پاک سے جو صورت آپ چاہیں جو ہے وہ آپ اس نماز کے اندر پڑھ سکتے ہیں۔ تو تہجد کی نماز کے آخری بات جو ہے آخری سوال ہے کہ تہجد کی نماز کی نیت کیا ہے؟ تو تہجد کی نماز کی نیت جیسے عام نوافل کی نیت کرتے ہیں اسی طرح تہجد کی نماز بھی نیت آپ کر سکتے ہیں، لیکن نیت جو ہے اصل دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ آپ دل کے اندر ارادہ کریں میں 2 رکعت جو ہے جو نفل پڑھ رہا ہوں یہ تہجد کی نیت سے پڑھ رہا ہوں، بہرحال آپ کی نیت ہو جائے گی، لیکن زبان سے اس نیت کا اظہار کرنا یہ مستحب عمل ہے۔ یہ تمام تر باتیں جو ہے تہجد کے متعلق تھی، تہجد کی فضیلت، تہجد کا وقت کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے، کون سی صورت پڑھنا افضل ہے، یہ آپ حضرات کو اگر ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ حضرات اس کو ضرور لائک اور شیئر کریں، اور ضرور اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کریں۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہمیں تہجد کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔